आताप आताप मलका लिया आताप 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 उठाइएगा निकाब जरा देखिए जनाब ये लड़का है नायाब आदाब 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 मलका लिया आदाब आदाब आदाब। गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सब कैसे हैं? क्या आप सब ने अपना होमवर्क कर लिया? डिम्पी ने और मैंने तो अपना होमवर्क कर लिया। आप सब भी जल्दी से अपना होमवर्क कर लें। गुड्डू, आज तो हम बड़े मजे की कहानी सुनेंगे। डिम्पी, मुझे तो कहानी सुनना बहुत पसंद है। ये तो बताओ आज हम कौन सी कहानी सुनने वाले हैं? गुड्डू, आज हम कॉम की कहानी सुनेंगे। कॉम? ये कॉम क्या होती है? आज सुबह ही मैंने कॉम के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था तुमने कॉम के बारे में और कहाँ पढ़ा था? मैंने खरूज की किताब में कॉम के बारे में पढ़ा था। अब ये खरूज की किताब क्या है? मैंने तो आपके पास खरूज की किताब नहीं देखी। ये किताब आपके पास कैसे आई डिम्पी? गुड्डू, खरूज की किताब तो बाइबल मुकद्दस में है और ये किताब बाइबल मुकद्दस की दूसरी किताब है। अच्छा, तो खरूज की किताब बाइबल मुकद्दस में है। मैं अभी निकाल कर देखता हूँ। खरूज की किताब के पहले बाब में कॉम का जिक्र है और आज हम कॉम के बारे में ही कहानी सुनेंगे। बच्चों, डिम्पी ने और गुड्डू ने एक सवाल किया है कि कौम किसे कहते हैं। बेटा, हम कौम कहते हैं बहुत सारे लोगों का मजमुआ, एक ग्रोह जो एक जगह पे रहते हैं और एक जुबान बोलते हैं। जैसे हम सब पाकिस्तान में रहते हैं और उर्दू बोलते हैं, हम सब पाकिस्तानी कौम है। फिर जो जापान में रहते हैं वो जापानी कौम है। जो पंजाबी बोलते हैं और पंजाब में रहते हैं वो पंजाबी कौम है। जो सिंधी बोलते हैं, सिंध में रहते हैं, वो सिंधी कौम है। मैं आपको बाइबल मुकद्दस में से एक कौम के बारे में बताऊंगी कि कौमें किस तरह बनती हैं। खुदा एक को लेता है। खुदा ने एक आदमी को लिया जिसका नाम इब्राहिम था और इब्राहिम को कहा, इब्राहिम, मैं तुझे बरकत दूंगा और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। फिर खुदा ने इसको एक बेटा दिया जिसका नाम था इसहाक। अब ये 1 से 2 हो गए और फिर खुदा ने इसहाक को भी एक बेटा दिया जो था याकूब। अब ये कितने हो गए? 3 हो गए, यानी बढ़ते जा रहे हैं। और फिर खुदा ने याकूब को 12 बेटे दिए। कितने बेटे दिए? 12 बेटे दिए। फिर बच्चों, इनके बच्चे हुए, फिर उनके बच्चे हुए, फिर उनके बच्चे हुए। इस तरह नस्लें बढ़ती गई और फिर ये एक पूरी कौम बन गई। और ये कौन सी कौम है? ये कौम है इब्रानी कौम है। ये इब्रानी बोलती है और ये अब तक दुनिया में आबाद है। ये कौम मुल्क मिस्र में आई और फिर मुल्क मिस्र में भी एक कौम थी जो कि मिस्री कौम थी। फिर इन दोनों कौमों के दरमियान क्या हुआ, इसकी कहानी हम सुनेंगे और ये कहानी सिलसिलेवार होगी। आप सब बच्चों ने सुननी है और खूब बरकत पानी है और खूब तरक्की करनी है। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। बच्चों, जब याकूब अपने खानदान को लेकर मिस्र में आया तो उस वक्त बच्चों वो सिर्फ 70 लोग थे और यूसुफ का खानदान तो पहले से ही मिस्र में रहता था। और मिस्र में रहते हुए बच्चों बनी इसराइल को बहुत साल हो गए और इन सालों में बनी इसराइल बहुत बढ़ गए, यानी बहुत ज्यादा हो गए। और
زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ بچوں وہ نہایت زوراور یعنی مضبوط اور طاقتور بھی ہو گئے اور ملک ان سے بھر گیا۔ پھر تو بچوں مصر کا بادشاہ اور ساری مصری قوم بڑی فکر مند ہو گئی۔ بادشاہ نے اپنی قوم سے کہا، دیکھو اسرائیلی ہم سے زیادہ اور قوی یعنی مضبوط ہو گئے ہیں اور ہوتے جا رہے ہیں، سو آؤ ہم ان کے ساتھ حکمت سے پیش آئیں یعنی دنائی سے پیش آئیں اور ایسے کام کریں کہ ہم ان کو کنٹرول کر لیں۔ کیوں وہ فکر مند ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے سوچا جب جنگ چھڑے گی تو بنی اسرائیلی ہمارے دشمنوں کے ساتھ مل جائیں گے اور ہم کو مل کر اس ملک سے نکال دیں گے، سو آؤ ہم ان سے حکمت سے پیش آئیں یعنی دنائی اور سمجھ سے پیش آئیں۔ پھر تو بچوں انہوں نے بنی اسرائیل کو بہت ستانا شروع کیا یعنی تنگ کرنا شروع کیا، بہت تنگ کیا ان کو، اور پھر جتنا وہ ان کو ستاتے تھے، جتنا وہ ان کو تنگ کرتے تھے، وہ اتنے ہی زیادہ بڑھتے گئے اور پھیلتے گئے۔ اور پھر مصریوں نے بنی اسرائیل پر تشدد کرنا شروع کیا۔ تشدد کا مطلب ہوتا ہے ظلم کرنا اور تکلیف دینا شروع کیا، اور ان سے سخت محنت کروائی۔ ان سے وہ اینٹیں بنواتے تھے اور گارا بنواتے تھے اور کھیت میں کھیتی باڑی کراتے تھے، ہر قسم کا کام کرواتے تھے، مکان بنواتے تھے، کھیتی باڑی کراتے تھے اور سارا دن ان سے کام کراتے تھے، اور ان کی زندگی تلخ کا مطلب ہے مشکل ہو گئی اور بہت ہی مشکل ہو گئی۔ اور پھر بچوں اس وقت کے بادشاہ نے، جس کا نام فرعون تھا، اس نے وہاں کی دائیوں سے یعنی نرسوں سے کہا، جب عبرانی عورتوں کے بچے پیدا ہونا تو اگر لڑکا ہو تو تم اس کو مار دینا اور اگر لڑکی ہو تو اس کو زندہ رہنے دینا۔ بچوں جو دائیں تھیں یعنی نرسیں تھیں وہ خدا سے ڈرتی تھی، انہوں نے بادشاہ کا یہ غلط حکم نہیں مانا، بلکہ انہوں نے لڑکوں کو بھی زندہ رہنے دیا اور لڑکیوں کو بھی زندہ رہنے دیا۔ پھر تو بچوں بادشاہ ان دائیوں پر یعنی نرسوں پر بہت ہی ناراض ہوا، بہت ہی غصہ ہوا، اور خدا نے ان دائیوں کی، ان نرسوں کی مدد کی اور ان کا بھلا ہوا یعنی اچھا ہوا، کیونکہ وہ دائیں، وہ نرسیں خدا سے ڈرتی تھی اور خدا نے ان کے گھروں کو آباد رکھا یعنی ان کے گھر محفوظ رہے۔ اور پھر تو بچوں فرعون بادشاہ کو اور غصہ آیا اور اس نے تو ایک بڑا ہی سخت حکم دیا جن کو ماننا تو بڑا ہی مشکل تھا۔ اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ جب بنی اسرائیل کے بیٹا پیدا ہو تو تم اس کو دریا میں ڈال دینا، اور جب بیٹی پیدا ہو تو اس کو زندہ رکھنا۔ اور بچوں اس طرح فرعون بادشاہ نے ایک بہت ہی سخت حکم دیا جس کو کسی بھی ماں باپ کے لیے ماننا بہت مشکل تھا۔ ہے نا مزے کی کہانی؟ آؤ بچوں آج کی آیت سیکھیں۔ زبور 46 اس کی 9 آیت۔ زبور 46 اس کی 9 آیت۔ یا رب سب قومیں جن کو تو نے بنایا آ کر تیرے حضور سجدہ کریں گی اور تیرے نام کی تمجید کریں گی۔ ایک بار اور سیکھیں گے۔ زبور 46 اس کی 9 آیت۔ زبور 46 اس کی 9 آیت۔ یا رب سب قومیں جن کو تو نے بنایا آ کر تیرے حضور سجدہ کریں گی اور تیرے نام کی تمجید کریں گی۔ اب آپ کی باری۔
آج کی کہانی میں سیکھا قوم کے بارے میں۔ ابراہیم کی ایک قوم تھی اور ہماری بھی ایک قوم ہے، یعنی پاکستانی قوم۔ اور بچوں، خدا دنیا کی سب قوموں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ ہر قوم کو وہ بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور خدا چاہتا ہے کہ قومیں اسے سجدہ کریں، اس کی عبادت کریں، اس کی تمجید کریں، جیسا کہ ہم نے آیت میں سیکھا۔ پھر خدا چاہتا ہے کہ قومیں کلام مقدس کو پڑھیں اور کلام مقدس کو پڑھ کر اس پر عمل کریں۔ ایسی قوموں کو خدا بہت پسند کرتا ہے جو اس کے حکم پر عمل کرتی ہیں۔ پھر جب کبھی کوئی قوم مشکل میں ہوتی ہے، پریشانی میں ہوتی ہے اور وہ خدا سے دعا کرتی ہے تو خدا ان کی سنتا ہے اور انہیں ان کی مشکل سے، ان کی پریشانی سے نکالتا ہے، جیسے خدا نے بنی اسرائیل قوم کو نکالا۔ پھر ہم نے کہانی میں سیکھا دائیوں کے بارے میں، نرسز کے بارے میں، جنہوں نے خدا کا خوف رکھا اور کوئی ایسا کام نہیں کیا جو خدا کی نظر میں برا تھا، غلط تھا۔ اس لیے خدا نے بھی ان کو برکت دی، ان کو بھی برکت دی اور ان کے خاندان کو بھی برکت دی۔ اسی طرح جب ہم بھی خدا کے خوف کو مانتے ہیں اور خدا کی بات کو مانتے ہیں اور کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو خدا کی نظر میں برا ہے، تو پھر خدا ہمیں بھی برکت دیتا ہے اور ہمارے خاندان کو بھی برکت دیتا ہے۔ تو خدا ہم سب سے بہت پیار کرتا ہے، وہ ہر قوم سے، ہر قبیلے سے پیار کرتا ہے۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ بچوں، آج کے آرٹ ورک میں ہم نے یہ آدمی بنایا ہے۔ آپ بھی اسی قسم کا یا اس سے خوبصورت آرٹ ورک بنا کر ہمیں بھیجیں، ہم اپنے پروگرام میں اس کو شامل کریں گے۔ یوں آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بن جائیں گے۔ آپ اس کو کس طرح بھیجیں گے؟ آپ ہمارے چرچ اسمبلیز آف گاڈ چرچ روڈ کی بک شاپ پر اپنا آرٹ ورک جمع کرائیں۔ ہم وہاں سے آرٹ ورک لیں گے اور پھر اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ یوں آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بن جائیں گے۔ سو جلدی کیجیے، اپنا ہوم ورک تیار کریں، بک شاپ پہ جمع کرائیں اور ہم آئندہ اتوار آپ کی بنائی ہوئی تصویر کو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ خدا آپ کو بہت برکت دے۔ آداب ملکہ لیا آداب اٹھائیے گا نقاب، ذرا دیکھیے جناب، یہ لڑکا ہے نایاب۔ آداب آداب ملکہ لیا آداب اٹھائیے گا نقاب، ذرا دیکھیے جناب، یہ لڑکا ہے نایاب۔ آداب آداب ملکہ لیا
आदाब 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 उठाइएगा निकाब जरा देखिए